بارگاہ رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں محمد عمار سلمہ سے کہ وہ مائک پر آئیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے مدرسۃ الجنہ کے نام سے جس پودے کی بنیاد رکھی تھی اس کے بانی حاجی محمد فاروق صاحب عرف منع میاں جو ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یادگار اور ان کے جانشین فرزند ارجمند جناب مسرور میاں صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر بیچ میں تشریف لے آئے۔ مسرور بھائی جو ہے بیچ میں آ جائیں، آگے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے آقا میرے مولا، 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 محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، جہاں میں ان سچیرا ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورت انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ عفدت الأصابع فالجباء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر، تعف فيها الروامس والسماء، بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، گناہوں جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی، گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو پرچوک ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود
ہوتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، مگر عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالمطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے، خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی پھیلی چاروں طرف ہوائیں تھی، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، اگر بات آپس میں بڑھ جاتی تھی تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی، غرض جو بھی برائی تھی وہ سب ان میں پائی جاتی تھی، مگر جب اللہ نے اپنا فضل فرمایا تو آمنہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ دوستو، ان اشعار کے اندر جو طالب علم نے بھی پڑھے، زمانے جاہلیت کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس ماحول کے اندر اور جس بگاڑ اور فساد کے حالات کے اندر ہم سب کے محسن عالم، محسن انسانیت ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو برائیاں اس زمانے کے اندر پائی جاتی تھی تو کتنی محنت جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیسی کیسی قربانیاں پیش کی کہ حالات کی کایا جو ہے پلٹ گئی، اور پھر وہ دور آیا کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دوستو، اگر آج ہم آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو آج کا نقشہ اس زمانے کے نقشے سے کوئی مختلف نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سا بگاڑ ہے، وہ کون سا کرپشن ہے، وہ کون سی خرابی ہے، وہ کون سے جرائم ہے جو آج کے سماج کے اندر، جو آج کی سوسائٹی کے اندر، جو آج کے انسان کے ذہن کے اندر نہ پائے جائیں۔ اس لیے دوستو، ایسے حالات کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ذکر صرف نعت کے لیے یا فارمیلٹی کے لیے نہیں ہوتا، یہ عبرت کے لیے ہوتا ہے، یہ سبق ہوتا ہے، یہ جوش اور جذبہ پیدا کرنے کا موقع ہوتا ہے تاکہ ہماری بیٹری چارج ہو جائے اور ہم یہ عزم و حوصلہ لے کر یہاں سے اٹھیں کہ جس طریقے سے وہاں حالات بگڑے تھے، جیسے انہوں نے جو ہے قربانیاں پیش کی تھی، وہی قربانی کے جذبے لے کر اور حالات کو بدلنے کے حوصلے لے کر ہمیں جو ہے یہاں سے اٹھنا ہوگا۔ یہی ان جلسوں کا مقصد ہوتا ہے۔ یہی میں سمجھتا ہوں، اپنی ناقص معلومات کے مطابق جو ہے مجھے اتنا معلوم ہے کہ ان نعتوں کے پڑھنے کا مقصد بھی ہمارے اکابر و اسلاف کے یہاں صرف یہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے موقعوں سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ان نعتوں سے اور ان جلسوں سے ہماری کتنی بیٹری چارج ہوئی، ہمارے اندر کتنا عزم و حوصلہ پیدا ہوا ہے۔